فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، ایک مرتبہ پوری محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ دوم کلمہ جس کے دو حصے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار، دوسرا حصہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کے ساتھ آپ کی رسالت کا اقرار۔ بہت ہی اہم باتیں ہیں۔ ان باتوں کو مانے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا۔ توحید اور توحید کا اقرار بتا دیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اور آپ کی رسالت پر بات کرنا ہے۔ یاد رکھیں بات کو آپ، جب نام ترتیب کے ساتھ آتے ہیں سب کو ایک جماعت کا سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی حضرات انبیاء کا نام ترتیب کے ساتھ آیا ہے اور بہت سارے انبیاء کا نام پے در پہ آیا ہے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط۔ نام جب ترتیب سے آتے ہیں ہماری سمجھ میں یہ بات آتا ہے کہ تمام ایک جماعت کے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ انبیاء کا نام آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، کہیں یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ یہ لوگ بھی اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، اللہ کا نام اللہ کے نام کے ساتھ آدم کا نام ایک کلمے میں آ گیا، تو پھر آدم کو اللہ نہ سمجھے، آدم کو اللہ کی طرح بھی نہ سمجھے اور اللہ کو آدم کی طرح بھی نہ سمجھے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آیا تو پیارے آقا کو اللہ نہ سمجھے اور اللہ کو محمد نہ سمجھے۔
ہم جو سوچتے ہیں اس کا نام عقیدہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنایا اور نبی نے جو بتایا اس کا نام عقیدہ ہے۔ دو دن پہلے میں نے اسی بات کو بیان کرتے کرتے بڑی گہرائی میں چلا گیا اور کہا کہ آپ محبت کریں ایک حد تک، قوالی تو سننا جائز نہیں۔ قوالی کو جو لوگ سما کا نام دیتے ہیں بہت بڑا دھوکہ دیتے ہیں، ایمان فروش لوگ ہیں، وہ خود بھی ڈوبے صنم تم کو بھی ساتھ لوٹ لے، ڈوبنے کے مصداق ہیں وہ، خود تو غارت ہو گئے اور دوسروں کو بھی غارت کر رہے ہیں۔ سما الگ ہے، قوالی الگ ہے۔ دف الگ ہے، میوزک الگ ہے، اور وہ اشعار الگ ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور وہ اشعار الگ ہیں جس سے عشق پیدا ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ۔ درد ہوتا ہے مجھے ایسے لوگوں کو دیکھ کر، افسوس ہوتا ہے کتنی صریح گمراہی میں ہے۔ ایسے ماحول سے جب کبھی گزرنے کا موقع ملتا ہے میں سب کے لیے دعا دیتا ہوں، اور آپ لوگ بھی دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے سب مل کر یہ دعا کرے کہ اے اللہ جو سیدھا راستہ ہے اس پر ہم کو چلا۔ نماز میں جو ہم لوگ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں نا، یہ اگر دل سے نکل جائے آواز تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کسی کو غلط راستے پہ نہیں چلائے گا۔ مجھے کسی صاحب نے لا کر دو قوالیوں کے کچھ اشعار پیش کیے اور بڑے مشہور ہیں۔ اس میں سے ایک قوالی کے ایک شعر کا ایک چھوٹا سا جملہ مجھے یاد ہے، محمد کے شہر میں، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفی کلمات آئے ہیں۔ مجھے پورا شعر ترتیب کے ساتھ یاد نہیں ہے لیکن مطلب اور مفہوم یاد ہے کہ وہ پڑھتے پڑھتے کہہ رہے ہیں کہ بندوں سے اللہ کہتا ہے میرے پردے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جا تجھے جو لینا ہے محمد کے شہر میں۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سوائے توحید اور وحدت کے سوا کچھ نہیں ہے، لینا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے۔ یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ جو کچھ ہے وہ پیارے آقا کا صدقہ ہے، لیکن دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ایک ایک دانہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، ہمیں جو روٹیوں کے ٹکڑے مل رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ واسطہ صدقہ ہے، لیکن دیتا کون ہے؟ نبی کو نبی سمجھنا، ولی کو ولی سمجھنا، اللہ کو اللہ سمجھنا، ماں کو ماں سمجھنا، باپ کو باپ سمجھنا، بیوی کو بیوی سمجھنا، شوہر کو شوہر سمجھنا، یہ اسباق ہے نا ہمارے پاس۔ ذرا بھی خلط ملط کریں گے بڑا دھوکہ ہو جائے گا، بڑا دھوکہ ہو جائے گا۔ ایک مثال دیتا ہوں سمجھیں، بیوی کو ماں سمجھیں گے، ماں کو بیوی سمجھیں گے، بڑا نقصان ہوتا ہے۔ بیوی کو ماں سمجھے ہمارا نکاح برباد، ماں کو بیوی سمجھے باپ کا نکاح برباد ہے۔ پوچھ لیجئے علماء سے، ہماری مجلس کی یہ باتیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت دور تک جاتی ہیں، علماء کرام کی دعائیں مل رہی ہیں، آپ کو بھی مل رہی ہیں، اس عاجز اور طالب علم کو بھی مل رہی ہیں، اور ہماری مجلس کو بھی مل رہی ہے، خاص طور پر سوالات کی جو مجلس ہے۔ بات بالکل صحیح ہے، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو ماں سمجھے گا اس کا نکاح خراب، اگر کوئی مرد اپنی ماں کو بیوی سمجھے گا باپ کا نکاح خراب۔ ہیں دونوں انسان،
لیکن دونوں کے رشتوں میں ذرا برابر گڑبڑ آ جائے تو پھر رشتے برباد ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام اور حقیقت میں پیغمبر دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے میں خدا نہ خواستہ جہالت کی وجہ سے گڑبڑ آ جائے، یہاں نکاح خراب ہو رہا ہے، وہاں ایمان خراب ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اس مسئلے میں بہت احتیاط رکھتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ تو احتیاط ہی کا مسلک ہے۔ جہاں تک ہو سکے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں احتیاط ہی احتیاط ہے۔ امام ابو شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی بچہ کسی عورت سے 5 مرتبہ دودھ چوستا ہے تو رشتہ ثابت ہوتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں 1 مرتبہ چوسنا تو چوسنا، کہ اگر دودھ نکل کر سک اور چمچے کے ذریعے سے بھی کسی عورت کا دودھ اگر ڈال دیتے ہیں تب بھی رشتہ ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ اور تفصیل کے ساتھ سمجھنے کے مسئلے ہیں، اس لیے ایمان کی حفاظت کرو، کلموں کو سمجھو کہ دوم کلمے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کیا بتانا چاہتا ہے، اپنی توحید بتانا چاہتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت مبارکہ اور آپ کی رسالت بتانا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ دشمنان اسلام اس وقت بڑی محنت میں لگے ہوئے۔ ایک دور تھا کہ دشمن کیا چاہتے تھے، ادھر سے مسلمان صاف صاف نکل کر ادھر آ جائے، یعنی اسلام چھوڑ دے۔ اسلام چھوڑ دے، اور اس پر ان لوگوں نے بڑی محنتیں کی، آفرز رکھے، پیسوں کا لالچ دیا، جاب کے لالچ دیے، عورتوں کے اور مردوں کے لالچ دیے، اور اس قسم کا آفر جو ہے نا، یہ اس وقت کا رنگ نہیں ہے۔ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آقا کی دعوت شروع مکے اور عرب میں پھیل رہی تھی، بہت دھیرے دھیرے لوگ ایمان قبول کر رہے تھے، اور مکے کے مشرکین، منافقین، کافرین بہت پریشان تھے۔ کبھی مارنے کی دھمکی، کبھی مارتے بھی آقا کو، راستے میں کانٹے بچھا دیتے، کچرا ڈالا جاتا، مکے کی گلیوں میں آقا اور آقا کے ماننے والوں کا گزرنا مشکل، گالیاں دیتے، نعوذ باللہ من ذالک، دیوانہ کہتے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ کہہ کر میرے آقا کے پیچھے لگا دیتے کہ دیکھو دیوانہ چل رہا ہے، تمہارے کھیل کا ماحول ہے۔ آج سورہ یاسین میں ایک آیت آئی، آپ سنے ہوں گے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے تھے، دوسرے نبیوں کا رسالت کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نبیوں سے کہا کہ تم کہو کہ میں اللہ کا نبی و رسول ہوں۔ جب میرے نبی کی رسالت کا انکار ہو رہا تھا، اللہ نے کہا کہ محمد تم خاموش رہو، تمہاری طرف سے تمہاری رسالت کا اعلان ہم کریں گے، انک لمن المرسلین۔ دوسرے نبیوں کو دیوانہ کہتے تھے،
اللہ نبیوں سے کہتا تم کہہ دو کہ ہم دیوانے نہیں ہیں، ہم اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کی عقل کامل ہوتی ہے۔ ہر نبی عقل میں کامل، ہر نبی علم میں کامل، ہر نبی عمل میں کامل، ہر نبی اخلاق میں کامل، ہر نبی حسن میں کامل۔ نبیوں میں کچھ نبی کچھ نبیوں سے آگے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ موسیٰ علیہ السلام بھی خوبصورت، یوسف علیہ السلام بھی خوبصورت، یوسف کا حسن ذرا زیادہ ہے، لیکن تمام نبیوں کی امتوں کے مقابلے میں انبیاء کی عقلیں کامل ہوتی ہیں۔ نعوذ باللہ، کوئی نبی پاگل نہیں تھا، کوئی نبی ایسا نہیں کہ دیکھنے والے کے اندر کراہت پیدا ہو جائے۔ ہر نبی پاکیزہ، ہر نبی کے جسم سے خوشبو آتی تھی، اور میرے نبی کے جسم کی خوشبو تمام نبیوں کی جسموں کی خوشبو سے بہت زیادہ تھی۔ ہم جو کہتے ہیں ہمارے نبی کے جسم مبارک میں خوشبو آتی ہے، بالکل صحیح ہے، اس کا یہ مطلب نہیں لینا کہ دوسرے نبیوں کے جسم سے خوشبو نہیں آتی تھی، دوسرے نبیوں کے جسموں سے بھی خوشبو آتی تھی 100%، اور میرے نبی کے جسم سے خوشبو آتی تھی 1,00,000%۔ 100 اور 1,00,000 کے درمیان میں جو فرق ہے، تمام نبیوں کے اور میرے نبی کے درمیان میں اتنا ہی فرق ہے۔ تمام نبیوں کے حسن سے زیادہ یوسف کا حسن تھا۔ اگر یوسف علیہ السلام کا حسن 100% تھا تو میرے نبی کا حسن 1,00,000% تھا۔ اب نبیوں کو اگر کوئی دیوانہ کہتا تو اللہ تعالیٰ نبیوں سے کہتے کہ کہو کہ ہم دیوانے نہیں، ہم اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کی عقل کامل ہوتی ہے۔ جب میرے نبی کو دشمن دیوانہ کہتے، اللہ تعالیٰ میرے نبی سے کہتا تم مت کہو یا تم جواب مت دو، تمہاری طرف سے ہم جواب دیں گے، وما انت بمجنون، اے محمد آپ دیوانے نہیں۔ لا کر سمجھاتے، آفر دیتے، نبی کو کہتے اے محمد یہ کام چھوڑو۔ مکے کے تمام لوگ آباء و اجداد کی تاریخوں کو سامنے رکھ کر جن کی عبادت کرتے ہیں اس کی عبادت کرتے رہیں گے، تم یہ کیا نیا دین لے کر آ گئے کہ ہمارے ہر بت کا تم انکار کر رہے ہو؟ اور بت کہاں رکھے تھے؟ کعبۃ اللہ میں رکھے تھے۔ آج کل کے کچھ ذرا پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں مکہ بھی کعبہ بھی ہمارا ہے، اس لیے کہ کعبے میں بھی 360 بت تھے۔ یہ تو خود ملا کہتے ہیں۔ مولوی لوگ کہتے ہیں۔ آج کل تو ہماری کتابیں دشمن ذرا زیادہ ہی پڑھنے لگے ہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے، ان دشمنوں تک بات پہنچا دے، پڑھو کتاب خود سے نہیں، پڑھانے والے کو سامنے رکھ کر پڑھو، انشاءاللہ تعالیٰ تم کو بھی ایمان نصیب ہو جائے گا۔ کوئی بھی کتاب ہو، کوئی بھی فن ہو، کوئی بھی سبجیکٹ ہو، کوئی بھی علم ہو، خود سے اگر پڑھیں گے تو ٹھوکر کھائیں گے، پڑھانے والے سے اگر پڑھیں گے تو آپ کو منزل ملے گی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ دشمنوں سے یا دوسروں سے یہ نہیں کہتے کہ ہماری کتاب قرآن نہ پڑھو، ہمارے نبی کی حدیث نہ پڑھو، اور ہمارے فقہ کی کتابیں نہ پڑھو، ہماری تاریخ نہ پڑھو، ہماری سیرت نہ پڑھو، اسلام نہ پڑھو، ایمان نہ پڑھو، ایسا ہم نہیں کہیں گے، کیونکہ ہمارا جو اللہ ہے اس کے بارے میں ہمارا آستہ و عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ صرف ہمارا نہیں ہے بلکہ کائنات کا اللہ ہے وہ۔
تمہارا بھی اللہ ہے، تم مانتے نہیں وہ الگ بات ہے۔ ہمارا محمد جو ہے وہ صرف ہمارا محمد نہیں ہے، تمہارا بھی محمد ہے۔ ہماری جو کتاب ہے وہ صرف ہماری کتاب نہیں ہے، تمہاری بھی کتاب ہے وہ۔ ہم ماننے والے بن گئے، ہم انکار کرنے والے ہو گئے، وہ الگ بات ہے۔ ہمارا جو اللہ ہے نا وہ سب کا اللہ ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں تین چیزوں کے بارے میں ہم بھی یہ نہیں کہہ سکتے، تین چیزوں کے بارے میں ہم بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے ہی ہیں، اور ہم کو اجازت بھی نہیں ہے۔ تین چیزوں کے بارے میں، ایک اللہ، دوسرا محمد، اور تیسرا قرآن پاک۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے رب العالمین، میں سارے عالم کا رب ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیغمبر ہم نے آپ کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہدی للناس، تمام انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے، تمام انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے۔ اسی لیے کئی ہندو بھائی پیغمبر کی پاکیزہ زندگی کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کو اب تک ہدایت نصیب کیوں نہیں ہوئی، ورنہ تاریخ میں ہے، میرے پاس پورا ذخیرہ الحمدللہ موجود ہے کہ کئی ہندو بھائیوں نے حضور کی تعریف میں بڑے زبردست نعتیں لکھے ہیں۔ ہری چند اختر ایک غیر مسلم ہے، ہری چند ہمارے ہندوستان کے پرانے شاعر ہیں، ان کا تقلص ہے اختر۔ اس زمانے میں اردو غیر مسلم بھی پڑھتے تھے، کیونکہ اردو ہمارے ملک کی خاص زبان ہے، اردو ہمارے ملک کی خاص زبان ہے، اور اردو کے بڑے بڑے گریجویٹ بنے ہیں، فارسی کے ماہر بنے، ہندو بھائی ہمارے شاعر بنے۔ انہی مسلمان اور ہندو شاعروں میں ایک شاعر گزرے ہیں ہری چند، ان کا شعر میں ایک خاص نام ہوتا ہے، شاعروں کا ایک ایکسٹرا نام ہوتا ہے، اسے بولتے تقلص۔ ان کا تقلص کیا تھا؟ اختر۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑے اچھے اشعار لکھے۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے خطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ یہ ہری چند صاحب کے اشعار ہیں۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے خطروں کو ملایا دریا کر دیا۔ ایک ابو بکر، ایک قطرہ، ایک عمر، ایک قطرہ، ایک عثمان، ایک قطرہ، ایک علی، ایک قطرہ، ایسے کئی قطرے ملے، صحابہ کا سمندر بن گیا۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے خطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر۔ ہری چند صاحب کا شعر ہے،
زندہ ہو جاتے ہیں، جو مرتے ہیں ان کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ حضور کی تعریف میں یہ شعر کس نے لکھے؟ غیر مسلم بھائی نے لکھے۔ اور ایک شاعر ہے کنور مہندر سنگھ بیدی، بڑا زبردست شاعر ہمارے ملک کے گزرے ہیں۔ وہ تو حضور کے شان میں ایک ربائی لکھے، اور بڑے بڑے علماء سے میں نے اس ربائی کو 4 مصروں کو سنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ترنم سے پڑھتا ہوں۔ ترنم سے پڑھو۔ ہم کسی دین سے ہو، ہم کسی دین سے ہو، صاحب کردار تو ہے۔ کسی بھی مذہب کے کیوں نہ ہو لیکن اچھے تو ہیں، شاعر کہتا ہے ہم کسی دین سے ہو، صاحب کردار تو ہے، جیسے بھی ہے ثنا خوان شہ ابرار تو ہے، جیسے بھی ہے ثنا خوان شہ ابرار تو ہے۔ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں۔ ہم سے کہتے ہیں وہ شاعر صاحب، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ شاعر کہتے ہیں مسلمان یہ نہ کہے کہ محمد ہمارے ہیں، بلکہ محمد تو سب کے بھی ہیں، اور حضور سے عشق کرنے کا اختیار و ادھیکار صرف مسلمانوں کو ہی نہیں، ہم کو بھی ہے، ہم کو بھی ہے۔ تو غرض بات لمبی ہو رہی ہے، اللہ سب کے، نبی سب کے، قرآن سب کے، سب پڑھے قرآن کو، سب پڑھے کتابوں کو، لیکن قرآن و حدیث اور اسلامی کتابوں کے لیے تو لا محالہ کسی پڑھانے والے کا ہونا چاہیے۔ آج کل کچھ دشمن کہتے ہیں کہ ہندوستان کی کچھ مسجدوں کے ساتھ ساتھ کعبۃ اللہ بھی ہمارا ہے۔ اخبارات میں پڑھتا ہوں، نیوز چینلوں میں کچھ لوگوں کی بکواس سنتا ہوں میں، کچھ ماں پیٹ بے وقوف جن کو دنیا عقل مند کہتی ہے ان لوگوں کی بیہودہ باتیں میں سنتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی کچھ مسجدیں ہماری ہیں، اور مسلمان اگر خاموشی سے نہیں دیں گے تو ہم دعویٰ کریں گے کہ کعبۃ اللہ بھی ہمارا ہے۔ اور اس کے لیے وہ لوگ دلیل پیش کرتے ہیں ہماری کتابوں کے کہ خود ملا کہتے ہیں، مولوی کہتے ہیں، مدرسوں میں بھی کتابیں میں پڑھایا جاتا ہے کہ کعبۃ اللہ میں 300 بت مورتیاں، 300 بت اور 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھی۔ کعبے میں محمد نے آ کر مورتیوں کو دور کیا، بتوں کو دور کیا۔ کعبۃ اللہ میں مورتیاں رکھی ہوئی تھیں، بتیں رکھے ہوئے تھے، تو اس بات کا ثبوت ہے کہ کعبہ بھی ہمارا ہے۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ عقل انہی کے پاس ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ میں مورتیاں لا کر رکھے تو اس کا مطلب یہ تھا رکھنے سے پہلے کعبہ صاف تھا۔ تم رکھنے تک کا زمانہ پڑھ رہے ہو، رکھنے سے پہلے کعبہ کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب بنایا کعبہ
اس وقت مورتیاں تھیں؟ نوح کے زمانے میں جب کعبے کی تجدید ہوئی اس وقت مورتیاں تھیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کعبے کی تعمیر زمین میں کیا، ان اول بیت وضع للناس، اس وقت مورتیاں تھیں؟ چلتے 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 حکومتیں بدلی، لوگ بدلے، حالات بدلے، شرک و کفر عرب میں بھی داخل ہوا جیسا اب داخل ہو رہا ہے۔ واہیات اور بے حیائی عرب میں بھی داخل ہوئی جیسے اب داخل ہو رہی ہے۔ زمانے بدلتے رہیں گے تو لا کر اس کعبۃ اللہ میں مورتیوں کو رکھ دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دعوت کا پیغام دیے، مورتیوں کو صاف کیا، اور الحمدللہ اب تک کعبۃ اللہ پاک اور صاف ہے۔ تو پھر مشرکین مکہ اور کافرین مکہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد تو کیسی کیسی باتیں کرتا ہے، لوگوں کو بھٹکاتا ہے، ایک کام کر کے اگر یہ تو کام دولت کی وجہ سے کرنا چاہتا ہے یا عورت کی وجہ سے کرنا چاہتا ہے یا حکومت کی وجہ سے کرنا چاہتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ عرب میں کوئی ہنگامہ و فتنہ نہ ہو، ہم تجھے دولت بھی دینے تیار ہیں، خوبصورت سے خوبصورت الیاذ باللہ عورتیں دینے تیار ہیں، اگر تو چاہتا ہے کہ تو بڑا بنے تو ہم تجھے پورے عرب کا متولی ماننے کے لیے تیار ہیں، اور یہ حق بھی تیرا ہی ہے، اس لیے کہ تیرے دادا عبد المطلب اس عرب کے مکے کے متولی تھے، باپ ہوتے تو باپ بھی متولی ہوتے، تیرا ہی حق ہے تو بڑا بن جا، لیکن یہ باتیں چھوڑ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ دعوت ہے، یہ تبلیغ ہے، یہ پیغام خدا و رسالت ہے، تم عرب کی حکومت کیا پورے ملک کی حکومت بھی میرے حوالے کرو گے، میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا۔ بات شادیوں کی کیا کرتے ہو، اپنی جگہ پر رکھو، دولت کی کیا بات کرتے ہو؟ اللہ نے مجھے وہ طاقت عطا فرمائی ہے، میں عرب کے اور مکے کے اور مدینے کے پہاڑوں کی طرف انگلی سے اشارہ کر دوں تو یہ مٹی کے پہاڑ، پتھر کے پہاڑ سونے کے بن جائیں گے، اور میری ان معجزات کو تم دیکھ بھی رہے ہو، لیکن یہ کام میں دولت کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی دعوت میں ساری دنیا تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو اس قسم کے آفر سے الیاذ باللہ میرے نبی کو دعوت و تبلیغ سے نکالنا چاہتے تھے، اور آج بھی اسی قسم کے کچھ فتنے دنیا کے اندر چل رہے ہیں، مسلمانوں کے ایمان سے باہر کر کے ادھر لانا۔ اللہ کا کرم ہے کہ کچھ لوگ نبی کا صدقہ پا کر نبی نے جو جواب دیا آج وہ جواب دے رہے ہیں، اور آگے کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کے سامنے بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔